اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشمس ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس سے پہلے 25 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 26ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. پچھلی صورت سورۃ البلد میں ہم نے یہ پڑھا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو طرح کی صلاحیتیں دی، ضلالت اور ہدایت. گمراہی کا رستہ یہ بھی ہم نے اسے دکھلا دیا اور ہدایت کا رستہ بھی دکھلا دیا اور بالکل واضح کر دیا کہ اس رستے پہ چلو گے تو جہنم کو جاؤ گے، اس رستے پہ آؤ گے تو جنت میں آؤ گے. انسان کو بتا دیا خیر اور شر، اس کے رستے ہم نے اسے بتا دیے، اس کے لیے واضح کر دیے. تو آج کے سبق میں یہ ہدایت اور شر کا رستہ، ضلالت اور گمراہی کا جو رستہ ہے، اس کو مزید مدلل انداز میں دلائل کے ساتھ مزید بیان کیا جائے گا کہ انسان کو کس طرح اللہ نے دو رستے بتا دیے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا 6 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے. 6 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بتایا کہ کامیاب پھر بھی وہ ہے کہ جو ہدایت کے رستے پر آئے. گویا کہ ہدایت کے رستے کو اختیار کرنے کا طریقہ اور اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اور یہ بڑی بہترین صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عشاء کی نماز میں اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی، وَضُحَاهَا، اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم، اس کی تپش کی قسم. ان قسموں کا مقصد وہ انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے اسی صورت میں ہے کہ قسمیں کیوں اللہ اٹھاتے ہیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. تو اس لیے چاش کی نماز کو نماز ضحیٰ کہتے ہیں. اس وقت سورج اپنی پوری تابانی اور روشنی زمین والوں کو دیتا ہے. اس وقت جو شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ جو اوابین ہم کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھنے کو، اوابین کی نماز اصل میں چاشت کی نماز ہے. چاشت کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے اوابین. یہ مغرب کے بعد پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، صحیح ہے، لیکن نام اس کا اوابین نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، جو اوابین کی نماز ہے وہ ہے کہ جب اونٹ کے پاؤں کے تلوے جلنے لگیں. تو کیا مغرب کے بعد ریت گرم ہوتی ہے کہ جس میں اونٹ کے پاؤں کے تلوے اور پیر جلتے ہیں؟ یہ تو اس وقت جلتے ہیں کہ جب وہ سورج کی براہ راست روشنی ریت کے اوپر پڑے، صحرا کے اوپر پڑے اور وہ گرم ہو اور اونٹ چلے تو اس کے پاؤں جلیں. تو یہ ہے ضحیٰ، چاش کی نماز، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور آدمی بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو نیک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ چاش کی نماز پڑھتے ہیں. تو ان نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اشراق، چاشت، اوابین، اور اللہ کسی کو توفیق دے تو تہجد کی نماز. لیکن تہجد کی نماز پھر کہتا ہوں کہ یہ سنت ہے، اور صبح کی نماز
فرض ہے. بہت سارے لوگ تہجد تو پڑھتے ہیں پھر صبح کی نماز میں نہیں ہوتے. تو صبح کی نماز ضروری ہے. اگر آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو تہجد نہ پڑھیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن آپ نے تہجد پڑھے اور فرض کے صبح کی نماز میں نہ رہے تو ان تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اضافی نماز ہے, نفلی نماز ہے. پڑھو گے تو ثواب ہے, درجے بلند ہوں گے, اللہ کے قریب ہوگے. اور فجر کی نماز اگر چھوڑ دی تو اس کا نقصان یہ ہے کہ براہ راست فرض کا انکار کیا تم نے, تو اس سے تمہیں سزا ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں بھی منہ کالا اور وہاں بھی منہ کالا ہوگا. اور فجر کی نماز کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور باجماعت پڑھتا ہے اس کے چہرے کے اوپر اللہ رونق ڈال دیتے ہیں, نور آ جاتا ہے, نورانی ہوتا ہے, وہ چمکتا ہے. اور کوئی تہجد کی نماز پڑھے وہ تو پھر اللہ کا بہت زیادہ قریبی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کا بھی پابند بنائے اور فجر بھی. والشمس وضحاہا, قسم ہے سورج کی, وضحاہا, اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی, جب سورج روشن ہو جائے. اور سورج اللہ کی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق ہے. والقمر اذا تلاہا, اور دوسری قسم چاند کی, قسم ہے چاند کی, اذا تلاہا, جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. یہ چاند کی وہ حالت ہے کہ جب چاند آدھا مہینہ گزار لے, یعنی 14واں 15, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے, اس وقت چاند اپنی پوری اس میں ہوتا ہے, جوبن میں ہوتا ہے, ماشاءاللہ جوبن میں ہوتا ہے چاند. والنہار اذا جلاہا, اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے. دن آتا ہے تو جس کی وجہ سے سورج نظر آتا ہے نا, رات کو تو سورج نہیں آتا. کہتے ہیں یہ جو چاند کی اور ستاروں کی جو روشنی ہے یہ بھی دراصل سورج کی روشنی ہے. چاند اور ستارے یہ سورج سے روشنی ادھار لیتے ہیں. اصل جو روشن چیز ہے وہ سورج ہے. یہ اب تو خیر سائنس بھی یہی بتاتی ہے نا کہ ان کی وہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے اور چاند گرہن ہوتا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے نا کہ درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے. والنہار اذا جلاہا, اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ اپنا جلوہ دکھائے, سورج اپنا جلوہ دکھائے. واللیل اذا یغشاہا, اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے. خوب اور روشن دن جب رات آتی ہے تو یکدم وہ ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے. مغرب پڑھ کے آپ باہر جائیں تو کیا ہوتا ہے, اور مغرب کے لیے آئیں تو کیا ہوتا ہے, ایک دم وہ جس طرح آدمی ترپال یا کوئی اور اس طرح کی چیز یا پردہ کھینچ لیتا ہے جس کے کھینچنے سے مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس آئیں اور دیکھیں اور چلے جائیں. اللہ نے اس میں غور کرنے کی دعوت دی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں ان کے لیے کہ جن کی کھوپڑی میں عقل ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, اٹھتے ہوئے, چلتے ہوئے, پھرتے ہوئے, اور وہ اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ جو دن سے رات ہوئی اور رات سے یکدم دن ہوا, یہ سورج کبھی چھوٹا ہوتا ہے, کبھی بڑا ہوتا ہے, کبھی چاند پورا ہوتا ہے, کبھی آدھا ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, اس کو کرنے والا کون ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, آپ کی کاریگری ہے اور آپ کے کارنامے ہیں. اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے لیے نشانیاں ہیں. واللیل اذا یغشاہا, قسم ہے رات کی کہ جب وہ اس پر چھا لے, آ کر اس کو چھپا لے, دن کو چھپا لے. والسماء وما بناہا, اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. یہ ہنگامے کہاں ہوتے ہیں, آسمان میں ہوتے ہیں نا. سورج بھی آسمان میں ہے اور چاند بھی آسمان میں ہے, تارے بھی آسمان میں ہیں, تو یہ یکدم آسمان نیلا ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے, یکدم سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس آسمان کی کہ جس میں یہ ہنگامے ہوتے ہیں, اور اس سے بھی بڑی قسم اس ذات کی کہ جس نے اس آسمان کو بنایا, اس کی قسم. والارض وما طحاہا, اور زمین کی قسم, اور اس کی قسم کہ جس نے اس زمین کو بچھایا, یعنی اللہ کی قسم, زمین کو بچھانے والے کی قسم. ونفس, اور انسانی جان کی قسم. وما سواہا, اور اس کی قسم کہ جو اس کے نفس کو
برابر کرتا ہے، سنوارنے والا ہے، برابر کرنے والا ہے۔ انسان کے نفس کو اللہ نے کس طرح برابر کیا؟ آنکھیں خوبصورت بنائی، ہاتھ پاؤں اپنی اپنی جگہ پر لگائے، یہ آپ سمجھتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ پچھلی صورت میں یہ بتا دیا کہ اللہ نے انسان کو دو رستے بتائے۔ اب وہ دو رستے کون سے ہیں؟ ایک رستہ ہے ضلالت کا، بدکاری کا، اور دوسرا رستہ ہے پرہیزگاری کا۔ یہ ہیں دو رستے، اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھاک واضح بتا دیے، پیغمبروں کے ذریعے سے بھی بتا دیے، اپنی کتاب کے ذریعے سے بھی بتا دیے، اور جس کو عقل دی تو عقل والے کو بھی بتا دیے۔ دیکھیں ہم کھانے کی چیزیں کھاتے ہیں، جو چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے عقل دی ہے نا، ہم اچھی اور بری چیز کی تمیز کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ۔ تو اسی طرح دینیات میں اور اللہ کی مرضیات والے کام، ان میں بھی ہمیں اس عقل کا استعمال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یار اس میں اللہ نے بتا دیا ہے نا کہ یہ صحیح رستہ اور یہ غلط رستہ۔ تو ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، ہر انسان کو۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر اتنی دنیا میں کافر کہاں گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ کافر اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول کافروں والا ہوتا ہے۔ باپ کافر ہوتا ہے تو بیٹا بھی کافر، باپ نصرانی ہے، نصرانی کافر ہے یعنی عیسائی ہے تو بیٹا بھی عیسائی ہے، باپ یہودی ہے بیٹا بھی یہودی ہے، ماں یہودڑا ہے تو بیٹا بھی یہودی۔ تو یہ گھر کے ماحول کی وجہ سے، ورنہ ہر نیا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی اس اللہ نے کہ جو اس کے لیے بدکاری والی ہے، برا رستہ بھی اس کو بتا دیا، وَتَقْوَاهَا، اور اس کو وہ رستہ بھی بتا دیا، وہ بات بھی اس کے دل میں ڈال دی کہ جو تقوی والی ہے اور پرہیزگاری والی ہے۔ قد افلح من زکاها، یہ ہے ان 6 قسموں کا جواب قسم۔ اس بات کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی کہ یقیناً کامیاب ہے وہ شخص کہ جو اپنے نفس کو پاک بنا لے، پاکیزہ بنا لے، اور پاکی والا رستہ اختیار کر دے۔ دراصل انسان کے اندر اللہ نے یہ 2 چیزیں رکھی ہیں نا، 2 صفات۔ ایک صفت ہے فرشتوں والی صفت جس کو صفت ملکیت کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں نا، فرشتوں والی صفت۔ اور دوسری خصوصیت، صلاحیت اور صفت اللہ نے جانوروں والی بہیمیت، بہیمت الانعام، بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں نا، جانوروں کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں صفات اس میں رکھی ہیں اللہ نے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی ملکیت، فرشتوں والی صفت اختیار کرے گا، پاکیزہ بنا دے گا اپنے آپ کو، تو یاد رکھنا فرشتے کہ جو اپنے آپ کو بڑی پاکیزہ مخلوق سمجھتے ہیں وہ ہوں گے پاکیزہ، لیکن انسانوں میں سے کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے، فرشتے اس پاکیزہ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے نا، نیک تو اس کی نیکی اللہ کے ہاں اگر قبول ہو جائے تو عرش پر اس کی نیکی کا جشن ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ برائی کر سکتا ہے، برائی نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے، تو اللہ اس کی اس نیکی پر خوش ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا اور فرشتوں کو سب کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، بتاؤ فرشتوں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ نہ بنانا۔ اچھا کیوں نہ بنائیں؟ فرشتے کہنے لگے کہ یہ فساد برپا کریں گے۔ اچھا تمہیں کیسے پتہ کہ فساد برپا کریں گے؟ انسانوں سے پہلے جن رہ چکے تھے، یا انسانوں کو جنوں پر قیاس کیا کہ انسان بھی آئیں گے، قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، حق سلب کریں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، بیٹا باپ کا دشمن ہوگا۔ یا اللہ اس کو پیدا نہ کرنا۔ حالانکہ اللہ کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انسان کی عظمت جتلانا چاہتے تھے فرشتوں پر، ورنہ اللہ کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، یہ تو ہم نے تم سے ویسے بات شیئر کر دی اور تمہارے ساتھ ویسے ہم نے مشورہ کر دیا، ہمارا کرنے کا کام تو یہ ہے، ہم تو یہ بات طے کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ ہم انسان کو پیدا کریں گے۔ وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ، میں رب ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ میں انسان کو کیوں پیدا کرتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں
تم اتنا نہیں جانتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ برائی کر سکتا ہو، آپ ہیں، اگر آپ کو یہاں اللہ توفیق نہ دیتا، آپ نہ بیٹھتے درس کے لیے، قرآن نہ کھولتے، چلے جاتے، تو آپ کو کس نے روکنا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جذبات کو روک کے، ان کو کچل کے، مسل کے، دبا کے، آپ نے اللہ کی کتاب کے سامنے آپ بیٹھے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے، اللہ راضی ہوگا، برکتیں اتریں گی، گھروں میں خیر آئے گی اور پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کا پیغام اور خط ہم سمجھ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کر لے اور نیکی قبول بھی ہو جائے تو عرش کے اوپر ایک جشن کا سما ہوتا ہے، اور اللہ سارے فرشتوں کو، وہ فرشتے کہ جو اس وقت کہتے تھے یا اللہ نہ پیدا کرنا، تو اب اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ پیدا کرتا ہوں، اور تم نے کہا پیدا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے باہا بہم ملائک، اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو نا زمین پر وہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں آدمی فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا فلاں عبادت کرتا ہے، بیٹھا ہوا فلاں عبادت کرتا ہے، لیٹا ہوا ساتھ یہ عبادت بھی کرتا ہے، دیکھو ہم نے کہا تھا کہ پیدا کرتے ہیں، تم نے کہا تھا کہ پیدا نہیں کرتے، پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان اپنے نفس کو دباتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کو ترک کرتا ہے اور اللہ کی مرضیات اور رضا والے اعمال کرتا ہے، تو اللہ عرش بری پر اس انسان پر فخر کرتے ہیں۔ حدیث آپ نے سنی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال سے کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جاتا ہے اور تیرے آگے چلنے کی آواز مجھے آتی ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال وہ صحابی ہیں کہ جو رنگ کے کالے تھے، نسل کے حبشی تھے، اور ان پر کافروں نے کیا سے کیا ظلم کیے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن انہوں نے جب اپنے نفس کو کچلا اور اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھا، تو وہ حضرت بلال کے جن کو مکے والے مکے کی زمین پر برداشت نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنا دی۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے عرش بری پر حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز جاتی ہے، ہوتے زمین پہ ہیں لیکن ان کی آواز اللہ کے عرش بری پر سنائی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بیٹھے تھے اور آپس میں کچھ باتیں تھیں، یا وحی ہوگی یا کسی اور سلسلے میں آئے تھے حضرت جبریل، تو دیکھا کہ دور سے حضرت بلال آتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے اللہ کے رسول بلال آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نورانی مخلوق ہے، عرشی مخلوق ہے، تمہیں کیا پتہ کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو زمین کی مخلوق ہے اور فرشی مخلوق ہے، تمہیں کیسے پتہ؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے اللہ کے رسول بلال اللہ کا اتنا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے کہ عرش والوں کے ہاں بلال کے نام کے چرچے ہیں، زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا عرش والے اور آسمان والے جانتے ہیں۔ تو دیکھیں جب آدمی اپنی نفس کو کچلتا ہے، خواہشات کو دباتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تو اللہ ہے نا، وہ سخی ہے، سخیوں کا بادشاہ ہے، غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ اس کو غریب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے تو بے تحاشے ہیں، وہ جب نوازتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے دینے سے میرے خزانے میں کمی آئے گی، تو اس کے ساتھ اگر کوئی اخلاص کرتا ہے، مخلص ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو بہت زیادہ اس کی اوقات سے زیادہ دیتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں، پھر ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں، پھر ان کی جو 7 پشتوں تک اللہ پاک ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے، اس کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ جو آستانوں والے ہوتے ہیں، درباروں والے، فقیر ملنگ، نہ ان کے چہرے پہ سنت ہوتی ہے، نہ ان کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے، نہ کوئی اور اس طرح کا سسٹم، لیکن ان کے آگے پیچھے نوکر چاکر، گاڑیاں، دنیا، آگے پیچھے لوگ سلام کرتے، جھکتے، اٹھتے، بیٹھتے۔ تو کیوں؟ ان کے بڑوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق لگایا ہوتا ہے۔ اللہ تو پھر غنی ہے نا، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیسا ہے، اس کو بھی نوازو، اس کو بھی نوازو، اس کو بھی نوازو، اس کو بھی نوازو، اس کی نسلوں میں خیر منتقل کر دو۔ تو اللہ پھر اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ وقد خاب من دساہا قد افلح من زکاہا، یہ قسمیں ہم نے اس لیے اٹھائی، کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، کامیاب بنا لیا۔
پاک بنا لیا۔ وقت خاب من دساہا، اور نامراد ہے، ناکام ہے وہ شخص کہ جو اس کو گناہ میں دھسا دے، اپنے نفس کو گناہ میں پھنسا دے، وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ کذبت، اچھا کوئی مثال ہے اللہ آپ کے پاس کہ کسی نے اپنے نفس کو گناہ کے اندر دھسا دیا ہو، پھنسا دیا ہو، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں ہے۔ قوم سمود جو کہ حضرت صالح کی قوم تھی، ان کے اوپر جو بہیمیت کی صفت تھی اس کا غلبہ ہوا۔ پیغمبر کہتے رہے کہ ایسا نہ کرو، پھر بھی انہوں نے بس مستی کی اور غرور میں تھے، تکبر میں تھے، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کو مار ڈالا۔ تو پھر اللہ نے ان کو کس طرح سزا دی؟ سورہ اعراف میں پورا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قوم کہ جس کو اللہ نے پوری ڈھیل ڈھول اور جسے جسم، جثہ، قد و قامت اور طاقت، قوت، ہنر سب کچھ دیا تھا، لیکن جب صبح کو اٹھے تو سب کے کلیجے پھٹے ہوئے۔ حضرت جبریل نے چیخ ماری تو چیخ کے مارنے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم مردار ہو گئی تھی۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے سرکشی کی، پیغمبر کو جھٹلایا، ان کے اوپر وہ جو بہیمیت والی صفت ہے، جانوروں والی صفت ہے، اس کا غلبہ آیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، اور یہ 9 آدمی تھے، بدماشوں کا ایک پورا ٹولہ تھا۔ سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ کان فی المدینۃ 9 رہط، مدینہ کے اندر، اس شہر کے اندر 9 آدمی تھے، 9 آدمیوں کی جماعت تھی۔ اس میں سے جو ایک تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے یہ جسارت کی، اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور جس کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اس کے اوپر بھی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، ایک عورت تھی اس کی بڑی بدنام ہے زمانہ، لیکن اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بڑی خوبصورت، حسین اور جمیل، تو اس نے اپنی بیٹیوں کی لالچ دی کہ اگر تم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اس طرح کر دیا تو اپنی بیٹیوں میں سے جس بیٹی کا کہو گے نکاح کروا دوں گی، شادی کروا دوں گی تمہارے ساتھ۔ تو یہ بدماش ان 9 میں سے کھڑا ہوا، اور وہ گیا اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا، کاٹ ڈالا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس کا سب سے سنگ دل، سخت دل والا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے ان سے کہا خبردار، ناقۃ اللہ، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اس کا خیال رکھنا، وسقیاہا، اور اس کے پانی کا بھی پورا پورا خیال رکھنا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، فعقروہا، اور اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے رب نے ان کے بارے میں اس گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اوپر نیچے کر دیا، بلیاں میٹ کر دیا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا جب وہ صبح ہوئی نا تو سب کے سب اس طرح تھے کہ ان کے کلیجے پھٹے ہوئے تھے حضرت جبریل کی چیخ کی وجہ سے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس سے پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آنے کی وجہ سے یہ سارے ہل گئے، اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ جب سارے ایک جگہ جمع ہوئے، حضرت جبریل نے زوردار چیخ ماری، چیخ مارنے کی وجہ سے ان سے کلیجے پھٹ کے اور قصہ تمام ہو گیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر پوری بستی کو بھی تباہ کر دے اسے خوف نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیں گے، اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنا فضل و کرم ہم پر نازل فرمائے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔